قریش کے لیے اب یہ جو معاملہ آ رہا ہے وہ اتمام حجت کی طرف آ رہا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف دلائل نشانیاں دے دی تھیں. قرآن ہی اٹ سیلف ایک وہ کتاب تھی جس کو اللہ تعالیٰ نشانی اور معجزے کے طور پر سامنے رکھ رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے بہت سی قومیں ایسی گزر چکی اور وہ خود ان قوموں کے بارے میں جانتے بھی تھے کہ جن کے پاس نشانیاں بھیجی گئیں، لیکن ان نشانیوں کو بھی بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، قوم نے مان کر نہیں دیا. تو اسی طرح جب قریش بھی قوموں کا یہی رویہ رہا ہے، جس کو آپ قرآن پاک میں پڑھیں گے کہ اکثر یہ آتا ہے کہ جب نبی ان کو ڈراتے ہیں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور شرک کو چھوڑ دو ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا، یا مجھے ڈر ہے تم پر ایک کسی بڑے دن کے عذاب کا، تو قومیں آگے سے یہی جواب دیتی ہیں کہ اچھا پھر آپ وہ عذاب لے آئیں یا پھر ہمیں کوئی نشانی دکھا دیں. تو قریش بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ عذاب نہیں لا سکتے تو ہمیں کوئی نشانی ہی دکھا دیں. تو اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بہت دل گرفتہ ہوتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ شاید نشانی اگر آ جائے گی کوئی تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ زیادہ کنونسڈ ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ میری پہنچانے کے طریقے میں کوئی کمی رہ گئی، جیسے انسان اپنے لیے سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید میرے پارٹ پر کوئی کمی ہے، اور وہ اپنے لیے بہت مطلب اس بات میں دکھی ہوتے تھے، رنجیدہ ہوتے تھے کہ شاید میں یہ میسج اچھے سے نہیں ڈیلیور کر پا رہا. اور اس کو آپ قرآن پاک میں مختلف جگہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی جو ذمہ داری آپ کو سونپی گئی وہ بہت اچھے طریقے سے پوری کی ہے. تو قریش کا یہ جو مطالبہ ہے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سمود کے پاس بھی ہم نے اونٹنی بھیجی تھی، اور آپ نے پڑھا ہوگا قرآن پاک میں کہ انہوں نے فرمائش کی کہ ہمارے پاس اونٹنی آئے، اور روایات میں آتا ہے کہ ایسی مانگی اونٹنی کہ وہ پہاڑ میں سے نکلے اور وہ پریگننٹ بھی ہو، یعنی ایک امپاسبل سی بات کہ ایک پہاڑ بنجر ہوتا ہے، ویران ہوتا ہے، اس کے اندر سے ایک اونٹنی کیسے نکلے گی اور پھر وہ پریگننٹ بھی ہو. تو ان کی اس خواہش کو پورا کیا گیا، لیکن اس کو اونٹنی کو حضرت صالح نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے، اب اس کو ہاتھ مت لگانا ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا، کیونکہ نشانیاں پہلے دی جاتی ہیں متنبع کرنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر عذاب آتا ہے یا پنشمنٹ آتی ہے. تو انہوں نے اس اونٹنی کے ساتھ کیا کیا، اس کو ذبح کر دیا. اسی طرح جب ان کے مطالبات بڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی کہ کوئی اللہ تعالیٰ نشانی دکھائیں. تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، تو چاند جو ہے وہ دو ٹکڑوں میں ہو گیا، ایک پہاڑ کے ایک طرف نظر آ رہا تھا اور ایک پہاڑ کی دوسری طرف نظر آ رہا تھا. تو جب انہوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے اس نشانی کو بھی دیکھ لیا تو اس کو کہا کہ یہ تو جادو ہے جو چلتا آ رہا ہے، سحر مستمر، کہ یہ جادو ہے. تو اس سب سچویشن میں ہم اصل میں یہ پڑھ رہے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے یا کیسے ان سچویشنز کو ڈیل کرتے تھے. تو اس میں یہ ہے کہ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ سچویشن ان کے لیے کوئی بہت نارمل نہیں تھی، جیسے ہم جیسے عام لوگوں کو کسی کی مخالفت یا ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ تو پوری کی پوری قوم دشمن بن جاتی ہے، اور اس حد تک دشمن بن جاتی ہے کہ وہ آپ کی جان کے در پہ ہو جاتی ہے. نبیوں کے ساتھ یہی معاملہ رہا ہے کہ انہیں قتل بھی کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے بھی وہ ایسے ہی در پہ تھے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کا مداوع پھر کیسے ہوتا تھا. تو اس کے 3 طریقے تھے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہمت دیتی تھی. اس میں ان کے اعتراضات کے جوابات ہوتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی تسلی والی بات ہوتی تھی، یا جو کوسچنس لوگ پوچھتے تھے اس کے آنسرز ہوتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش کرتے تھے کہ وحی مجھ پر بہت زیادہ آیا کرے، اکثر آیا کرے. تو اس میں بھی بتایا گیا حضرت جبرائیل کے تھرو کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک کہہ لیں نظام الاوقات ہے، جب جو چیز اللہ تعالیٰ نے جیسے لکھی ہے وہ اسی طرح ہونی ہے. اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لگتا تھا کہ شاید اگر میں پچھلی وحی کو جلدی جلدی پڑھ کر اچھے سے یاد کر لوں گا اور جلدی یاد کر لوں گا تو پھر اگلی وحی جو ہے وہ جلدی آ جائے گی. اتنی مجھے یہ کیوٹ اور انوسنٹ سی تھاٹ لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سوچ رہے تھے. تو اس کے اوپر بھی انہیں کہا گیا کہ نہیں، آپ اس کو یاد کرنے میں جلدی نہیں کریں، اور انا علینا جمع و قرآن، ہمارے ذمہ ہے کہ اس کو بھیجنا، اس کو جمع کرنا، قرآن کو اس کو پڑھا دینا. تو ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دھارس بنتی تھی وہ وحی الہی سے بنتی تھی. اگر ہم اس سچویشن میں ہیں
تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہمارے پاس پڑا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہمارے سامنے، تو جب بھی کبھی انسان ایسی ٹائٹ سچویشن میں آئے کہ اس کو کوئی راستہ نہ سمجھ آ رہا ہو، تو یقیناً وحی الہی سے مدد لی جا سکتی ہے۔